اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 9 مارچ 2024۔ محو حیرت ہوں کہ آخر یہ تماشا کیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ترقی یافتہ دنیا میں زندہ خدا کا خوف اور حقیقی انصاف ناپید ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ کے دوران غزہ میں پیش آمدہ انسانیت سوز صورتحال پر ایک نظر۔ گزشتہ 16 سال سے زیر محاصرہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے حالیہ حملے کو 5 ماہ مکمل ہو چکے۔ قطر اور مصر حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 7 مارچ کو قاہرہ میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے طے پانے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ حماس کی کوشش ہے کہ بعض شرائط پر اتفاق کرتے ہوئے رمضان کے دوران جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے، لیکن حماس کے ذمہ دار افراد کے مطابق سردست اسرائیل ایسا کرنے پر رضامند دکھائی نہیں دیتا۔ بعض خبروں کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر بھی جنگ بندی کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ میں 5 ماہ کے دوران ہونے والے مظالم اپنی ذات میں ایک الگ کہانی ہے جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ مورخ یہ بھی ضرور لکھے گا کہ جس دور میں انسان اپنی جدت پسندی، تہذیب اور مادی ترقیات کے عروج پر ہونے کا دعوے دار تھا، اس دور میں دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والوں نے حق کے دفاع یعنی رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو ایک عجیب و غریب مفہوم دے دیا۔ گویا ظالم کو مظلوم کے خلاف حق کے دفاع استعمال کرنے کا ایسا حق دے دیا کہ نہ تو اخلاقیات اور انسانی اقدار اور نہ ہی ہر دو فریقین کے مذاہب اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور پھر حق کے دفاع استعمال کرنے والوں نے جو کیا، الامان والحفیظ۔ قرآن کریم میں جو درج ہے سو درج ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی وضاحت موجود ہے کہ کسی فریق کو اپنے حق کے دفاع میں کس حد تک جانے کی اجازت ہے۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں لینا، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ پہنچانا۔ خروج باب 25۔ اعداد و شمار بتلاتے ہیں کہ اب تک 1150 کے قریب اسرائیلیوں کے بدلے 31,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ غزہ پر کیے جانے والے بے دریغ اور بے رحمانہ حملوں میں 72,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ کا ہر 75 میں سے ایک فرد اس لڑائی میں کام آ چکا ہے، جن میں 12,000 سے زائد معصوم بچے اور 8,500 کے قریب خواتین شامل ہیں۔ اس طرح حالیہ جنگ میں 70% ہلاک شدگان معصوم عورتیں اور بچے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس جنگ میں اب تک 10,000 حماس جنگجوؤں کو ہلاک کر چکی ہے۔ BBC نیوز کی ویب سائٹ پر BBC ویریفائی کالم کے تحت اس دعوے پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے، جس کے مطابق اسرائیل کا یہ دعویٰ حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے۔ اور تو اور امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کو کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ اسرائیل کو دنیا کے اکثر ممالک بشمول امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر کی جانے والی بے دریغ بمباری کے باعث اسرائیل کے لیے ان ممالک کی حمایت کمزور پڑ رہی ہے۔ خبروں کے مطابق ایک طرف اسرائیل غزہ پر حملے کر کے اسے خالی کروا رہا ہے، مغربی کنارے پر 3,000 سے زائد مزید گھر تعمیر کر کے وہاں یہودیوں کو بسانے کا خواہاں ہے، اور دوسری جانب غیر قانونی طور پر فلسطین کے قدرتی گیس کے ذخائر پر قبضہ کر کے اسے ان وسائل سے محروم کرنا چاہتا ہے جنہیں فلسطینی مستقبل میں فلسطین کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ الجزیرہ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر سن 2023 میں
اسرائیل کی وزارت توانائی و انفراسٹرکچر کی جانب سے بعض اسرائیلی اور غیر ملکی کمپنیوں کو ایسے سمندری پانیوں میں قدرتی گیس کے ذخائر ڈھونڈنے کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے جن میں فلسطینی سمندر بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جو ان پانیوں پر سرے سے ایسا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، ایسے ٹینڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے ایک عارضی بندرگاہ بنانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے مشن کے مطابق اسرائیل نے 24 میں سے صرف 6 امدادی قافلوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ غزہ میں خوراک اور پینے کے صاف پانی کی خطرناک حد تک قلت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت سے استدعا کی ہے کہ اسے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کا حکم دینا چاہیے تاکہ غزہ میں پیدا ہونے والی قحط کی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے۔ آج کا انسان دور حاضر کو تاریخ انسانیت کا ترقی یافتہ ترین اور مہذب ترین زمانہ قرار دیتا ہے، لیکن وہی انسان یہ سوچ کر محو حیرت بھی ہو جاتا ہے کہ کیا تہذیب اور ترقی نے اسے یہ سکھایا ہے کہ 2 گروہوں کی جنگ میں ظالم اسے قرار دے دیا جائے جس کے ہزاروں نہتے اور معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کر دیا گیا ہو، اور کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہ ہو، جس کے پاس زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہ ہو، جس پر پچھلے 150 سے زائد ایام کے دوران گزرنے والے ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی معصوم اپنی جان گنوا بیٹھا ہو، جس کی 60,000 کے قریب حاملہ خواتین غذا کی قلت سے شدید متاثر ہوں، گویا ان کے آنے والی نسل کی صحت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اور مظلوم وہ ٹھہرے جو ظالم تک امداد پہنچنے کے ہر راستے کو مسدود کر دے، جس کے ہلاک شدگان کی تعداد ظالم سے 30 گنا کم ہو، جس کی طرف سے زیادہ یہ بریکنگ نیوز آتی ہو کہ فلاں علاقے میں راکٹ الارم بول اٹھے، پھر بھی دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک اسے نہ صرف حق دفاع کے بہانے ظلم کو روا رکھنے کی کھلی چھٹی دیتے ہوں، بلکہ اپنے قریبیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کا غم اٹھانے والے، زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم، بھوک اور افلاس میں اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے ظالموں کے لیے واحد امید کی کرن یعنی اقوام متحدہ کے انسانی بنیاد پر امداد پہنچانے والے مشن UNRWA کی فنڈنگ کو روک دیتے ہوں، مبادا ظالموں کی حاملہ خواتین کو قوت لا یموت پہنچ جائے۔ فلسطین میں بسنے والے مظلوم اور نہتے لوگوں کے بارے میں ایسے اقدامات کرنے والے کیا اپنے ممالک کے باسیوں کو بھی اسی ترازو میں تول سکتے ہیں؟ محو حیرت ہوں کہ آخر یہ تماشا کیا ہے۔ اس ترقی یافتہ اور مہذب دنیا میں شاید سب کچھ ہی پایا جاتا ہوگا، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ زندہ خدا کا خوف اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حقیقی انصاف ناپید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے چینی اور بد امنی کا دور دورہ ہے، اور ہمارے سروں پر تیسری جنگ عظیم کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ دنیا میں حقیقی امن کے قیام کے لیے سادہ لیکن بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے یارک یونیورسٹی اونٹاریو کینیڈا میں منعقد ہونے والی تقریب میں فرمایا، اگر ہم حقیقی طور پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا، ہمیں عدل اور مساوات کو اہمیت دینی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع نظری سے کام لیتے ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فی زمانہ حقیقی امن کے قیام کے یہی ذرائع ہیں۔ مورخہ 28 اکتوبر 2016، یارک یونیورسٹی اونٹاریو کینیڈا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے پالیسی سازوں کو، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، ہر پیمانے پر ایسے عدل و مساوات کے
قیام کی توفیق دے جس سے انسانیت کا وقار قائم ہو اور بہبود یقینی ہو، اور انسان کی مادی ترقیات اور تہذیب اس کی بقا کی ضامن بنے، نہ کہ بے انصافیوں کے باعث اس کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ۔ آمین۔